الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. تو جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اگرچہ وہ بذات ہی شرکی عمل نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام میں اللہ کے رسول نے ان تمام کاموں سے منع کیا ہے جو انسان کو غلط کام کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں. وہ کفر ہو، شرک ہو، حرام ہو، یا بدعت کی طرف لے جانے والے، یا غلط کاریوں کی طرف. یعنی وہ سارے اسباب بھی بند کر دیے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ جو ہے کسی غلط کام کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی محترم. اچھا، تو ہم نے پہلا سبب پڑھا تھا وسیلہ. تو وسیلے کی وضاحت میں نے کی تھی مختصر کہ کون کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سے وسیلے شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، منع ہے. تو اس میں دوسرا جو وسیلہ ہے وہ تھا قبروں کو مسجدیں بنا لینا، اس پر عمارتیں کھڑی کر لینا، ان کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنا. تو یہ بھی جو ہے وہ شرک کی طرف لے جانے والے اعمال میں سے ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو جیسے، اور اس بارے میں اللہ کے رسول کی بے شمار احادیث ہیں جو آپ نے بہت ساری سنی بھی ہوں گی. ایک دو چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اب کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع کیا ہے یا ان پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے. جیسے سیدہ عائشہ کی روایت میں آتا ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا، اور جو اس میں تصویریں وغیرہ بنی ہوئی تھیں وہ بھی بیان کی اللہ کے رسول کو. تو آپ نے فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یعنی یہ ایسی قوم ہے کہ اگر ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو بنوا علی قبرہ مسجدہ، تو یہ اس کی قبر پر یادگار کے طور پر مسجد بنا دیتے تھے اور اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ لٹکا دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا جو جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے شرار الخلق کہا ہے یعنی بدترین قوم ہے. تو یہ وعید یعنی ایسے لوگوں کو شامل ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں. مسجد بنانے سے مراد ان پر بلڈنگیں بنانا، کیونکہ جو قبروں کا فتنہ ہے یہ یعنی سیم بتوں کے فتنے کی طرح ہے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کیونکہ ایسا ایسا یہ چیز انسان کو ان کے ساتھ لگاؤ انسان کا مزید بڑھ جاتا ہے اور شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ جو بندہ کسی یعنی قبر والے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کے یعنی جس قبر والے کا اس کے دل میں احترام تھا، اس کی تعظیم تھی، تو یہ احترام تعظیم ایسا ایسا اس کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ویڈیوز میں یا جو یعنی ڈائریکٹلی، تو جو مشرکین ہیں جو قبر پرست ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو جو خشوع و خضوع، جو عاجزی انکساری، وہ یا دل کی جو حاضری یکسوئی ان کی کسی ولی کے بزرگ کے قبر پر ہوتی ہے، وہ نعوذ باللہ نماز کے وقت بھی نہیں ہوتی. یعنی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں جو برکت ہے اس جگہ میں نماز پڑھنے کی یا دعا کرنے کی، وہ ایسی برکت کے جو ہے نا وہ تصور ان کے ہاں مسجد میں اور اللہ تعالیٰ کی جو قریبی ترین عظیم ترین جگہ ہے وہاں بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے یعنی اسی جو شرک کا ایک آپ کا نظریہ ہے، اس ذریعے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کام سے روک دیا ہے کہ تم نے قبروں کو مسجدیں نہیں بنانا، اس پر عمارتیں نہیں بنانی، قبے بلڈنگیں دربار نہیں بنانے. اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. تو آپ جو ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ان کے اس کام سے تنبیہ کر رہے تھے. پھر سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ لولا ذاک لو برز قبرہ، اگر ایسی بات نہ ہوتی
تو آپ کی قبر سب کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی قبر، لیکن خدشہ یہ تھا کہ لوگ اس کو مسجد بنا لیں گے۔ تو بہرحال اب یہ دوسری حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے، اب یہ کس وجہ سے آپ نے انکار کیا ہے ان کے اس کام پر کہ وہ انہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ انبیاء کی قبروں کی تعظیم کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے انبیاء کی، یعنی مدفن کے پاس، اور ان کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ یہ ایسا ایسا انسان کو ان کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آپ نے منع بھی کیا، دوسری حدیث میں ہے کہ من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد انی انہاکم عن ذلک، کہ تم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنے نبیوں نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ چند ایک احادیث اور بھی یعنی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے کہ آپ اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرنا مسجدیں بنانے میں قبروں پر۔ تو آج کل وہی ہو رہا ہے، جیسے آپ نے یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ تم اپنے سابقہ لوگوں کی، اہل کتاب کی، یہودیوں عیسائیوں کی ویسے ہی پیروی کرو گے جیسے جو ہے وہ کوئی، اگر وہ چوہے کے جو بل ہے نا اس میں بھی گھس گئے نا، تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے وہاں گھس جاؤ گے، یعنی اس قدر جو ہے پیروی کرو گے۔ سیدنا علی کو آپ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ابو الحیاج اسدی کو بھیجا کہ میں تمہیں وہی کام سپرد کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے میرے سپرد کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستا، تصویر وغیرہ ہے تو اس کو مٹا دو، ولا قبر مشرفا الا سویتا، اگر کوئی قبر بلند ہے تو اس کو برابر کر دو۔ اب یہ اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر بعد تک یہ یعنی بعد میں یہ بدعات شروع ہوئی ہیں، قبروں کو مزار بنانے کی، اس پر جو ہے بلڈنگیں بنانے کی بڑی بڑی۔ تو بہرحال یہ سارا کام انسان کو ایسا ایسا شرک کی طرف لے جانے والا ہے اور شرک کے اسباب میں سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری احادیث میں قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا کہ لا تصلوا الی القبور، کہ تم قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا الیہا، اور نہ جو ہے ان کی طرف بیٹھو۔ تو اس میں قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ ہے ایک وسیلہ جو انسان کو ایسا ایسا شرک کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہاں ایک اور قابل غور بات نکتہ یہ ہے کہ قبروں کا طواف بھی جائز نہیں ہے، اور یہ شرک بھی ہو سکتا ہے، طواف کرنے والا جو ہے نا وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو طواف ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہے، کیونکہ ہم طواف چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اب یہ عبادت ہے، ہم اللہ کے اس حکم کی اتباع میں، اس حکم کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کوئی قبروں کا طواف کرتا ہے تو یہ اس کی تعظیم ہے، اور اس جو قبر والا ہے اس کی عبادت ہے ایک طرح کی، اور اس میں مشابہت بھی پائی جا رہی ہے کہ آپ نے اس قبر کو نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیت اللہ کا طواف جو ہے مشروع قرار دیا ہے، اور کسی جگہ کا طواف جو ہے مشروع نہیں ہے، چاہے مسجد نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک عام بات ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ ادھر سیون شریف کا پتہ نہیں کس کا وہ طواف بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اور جو اس سے اگلا وسیلہ ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کر دی ہے صاحبہ اسکرین شیئر؟ نہیں سر، مطلب نہیں آ رہی اسکرین۔ جی میں نے گروپ میں بھیجی ہے، تو وہ کائنڈلی لگا دیں، جو صاحبہ ریکارڈنگ کر رہی ہیں نا وہ اس کو لگا دیں۔ اور اس میں جو اگلا جو وسیلہ ہے تیسرے نمبر پر، وہ انبیاء کے بارے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں، اور ان سے تبرک حاصل کرنا، تو یہ بھی شرک کی طرف لے جانے والے یعنی اعمال میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یعنی کئی احادیث میں غلو کرنے سے منع کیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، کہ تم غلو نہ کرو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو جو غلو سے منع کیا گیا ہے در حقیقت شرک سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غلو آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے غلو سے بچنا بھی ضروری ہے۔ غلو کی صورتیں بے شمار رائج ہیں، وہ کئی ایک، ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مدح کریں، تعریف کریں، تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیں جو اس کے منزل یعنی اس کے مقام مرتبہ سے بہت زیادہ ہو، تو یہ بھی غلو ہے۔
جو بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی وہ بھی مخلوق کے بارے میں غلو سے ہی شروع ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی وہ ان کو بتوں کو دے دی گئی۔ تو اس سے یہ ایسا ایسا جو ہے وہ شرک عام ہو گیا، رائج ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عظمت والا، کوئی آپ سے اشرف، کوئی مقام مرتبے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے اتنا نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جیسے جو ہے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ انما انا عبد، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ یعنی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آ گئی ہو، یا ایسے اختیارات ہوں جو اللہ کے ہیں وہ میرے پاس بھی آ گئے ہوں، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے واضح فرمایا کہ میں احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، تو مجھے نہیں پسند کہ تم مجھے ہے اس مقام اور مرتبے سے آگے بڑھاؤ جو مقام مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یعنی جو مقام مجھے اللہ نے دیا ہے تم مجھے اس مقام تک ہی رکھو تو درست ہے، اس سے آگے نہ بڑھاؤ۔ میرا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اندر خدائی صفات میں سے کوئی صفت نہیں۔ تو جب اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے میں ایسا فرما رہے ہیں تو کسی اور کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں انسان اس کی شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا بیان کر دے، جیسے یہ لوگ بزرگوں کو، ولیوں کو یعنی اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ان کو بعض اوقات اللہ سے بھی آگے کر دیتے ہیں یہ غلو کی وجہ سے۔ تو اب یہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی جو تعریف بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ تو مبالغہ جو جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں۔ محبت کا پتہ جو ہے اس کی کسوٹی پیمانہ وہ آپ کی اتباع ہے۔ اگر یہ جو آپ کی تعریف حد سے بڑھاتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ عالم الغیب اور پتہ نہیں کیا کیا اختیارات دے دیتے ہیں، اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے تو یہ آپ کی تعریف اتنی ہی بیان کرتے جتنی آپ کی بیان کی گئی، جتنی آپ نے خود فرمایا، اور غلو نہ کرتے، کیونکہ آپ نے خود غلو سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ محبت کرتے ہوتے تو اتنی ہی تعریف کرتے جتنی آپ کی بیان کی گئی۔ تو ہمیں بھی محبت ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہمیں اللہ کے رسول سے دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ محبت ہے، اپنے نفس سے، بلکہ ہمارا ایمان تب تک مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک ہمیں اللہ کے رسول جو ہیں اپنی جانوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے اباء و اجداد سے، گھر والوں سے، مال دولت سے، ایون کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت میں ان کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے جو اختیارات ہیں یا ربوبیت والے اختیارات، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ یہ یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی جو غلو کی شکلوں میں سے انبیاء کی تصویریں بنانا یا نیک لوگوں کی تصویریں بنانا، مورتیاں بنا کے رکھ لینا، تو جو بنی آدم میں جو شرک سب سے پہلے شروع ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی، جو ان کی صورتیں بنا کے رکھ لی گئیں، بعد میں ان صورتوں کو جو ہے مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ جیسے ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ بت پرستی جو ہے وہ قوم نوح سے شروع ہوئی تھی، عربوں میں بعد میں آئی ہے۔ تو قرآن مجید میں ان کے بتوں کے نام بھی ذکر ہیں، یعنی جو ان کے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے سورہ غالباً سورہ نوح میں ذکر ہے ان کا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی نیک لوگوں کے نام تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے ان کے یہ نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو ورغلایا کہ یہ بڑے نیک آدمی تھے، تم نے جہاں بیٹھ کر یہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، تو وہاں جو ہے ان کی مورتیاں بنا دو اور ان مورتیوں کو ان کا نام دے دو۔ تو انہوں نے مورتیاں بنا دی لیکن بندگی شروع نہیں ہوئی، عبادت شروع نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی، اگلی نسل آ گئی، تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو ایسا ایسا اسی وجہ سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بتوں کی جو پوجا ہے وہ قوم نوح میں شروع ہوئی تھی، اور اسباب یہی تھے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں میں غلو کیا، کہ ان کی یاد میں مورتیاں بنائی، مورتیاں ایسا ایسا جو ہے وہ ان کی بندگی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں شریعت نے اس کام سے منع کیا ہے
وہ کسی حکمت کی بنا پر منع کیا ہے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے منع نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں انسان کو آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ایسے ہی جو غلو کی ایک شکل ہے وہ تبرک ہے، کہ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول، انبیاء کے جو مثلا ان کے استعمال شدہ چیزیں ہیں، ان کے کپڑے ہیں یا بال ہیں یا برتن ہیں یا نیک لوگ ہیں بزرگوں کے، ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے میں بتاؤں کہ برکت کیا، تبرک کہتے کسے ہیں؟ تبرک کہتے ہیں یعنی برکت حاصل کرنا، اور برکت کہتے ہیں، آپ اس کو دو لفظ عربی کے یاد کر لیں، کثرت الخیر و دوامہ، یہ برکت کا کنسپٹ ہے، کثرت الخیر و دوامہ، کہ خیر کی کثرت اور اس کی ہمیشگی، یہ معنی ہے برکت کا، کثرت الخیر و دوامہ، یہ کہتے ہیں برکت، یعنی خیر کی کثرت ہو انسان کے پاس، یعنی ہر طرح کی بلائی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے اور وہ خیر انسان کے پاس ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب جس چیز سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، برکت لی جاتی ہے، تو وہ برکت، یعنی یہ نہیں کہ برکت ساری کی ساری منع ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی برکت ثابت ہے، یعنی دینی لحاظ سے کچھ بابرکت چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کی برکت جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے، کچھ کی دونوں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، مثلا مسجدیں ہیں، اب مسجد حرام یا اللہ کے رسول کی مسجد یا دیگر مساجد جو ہیں، اب ان میں نماز پڑھنے کا یا ثواب زیادہ ہے بنسبت گھر میں پڑھنے کے، تو یہ برکت ہے، خیر کی کثرت ہے۔ ایسے ہی دنیاوی لحاظ سے اب آپ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں یا سیب کھاتے ہیں، کوئی پھل کھاتے ہیں، اب اس میں انسان کو دنیاوی لحاظ سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کو جسم کو قوت طاقت ملتی ہے، بے شمار چیزوں سے یعنی فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ دنیاوی لحاظ سے برکت ہے۔ اگر دونوں کو اکٹھا کرنا ہو تو قرآن لے لیں، یعنی جس میں دینی لحاظ سے بھی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ہے، قرآن کی بے شمار برکت ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے، جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ تو جو یہاں بیان کرنا مقصد ہے، جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ جو شخصیتوں کے ساتھ تبرک حاصل کرنا، کسی کی ذات کے ساتھ یا کسی نیک آدمی کے، بزرگ کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، اس کے کپڑے، برتن، پیالہ، بال، کوئی اور چیزیں، تو ان سے تبرک لینا۔ اب یہ علماء نے اس کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے کہ ان کی ذات سے تبرک حاصل کرنا، کسی بزرگ کو آپ جو اس کے جسم پر ہاتھ لگا کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گلے ملنے اور سمجھے کہ وہ آپ کو فائدہ ہوگا جسمانی طور پر، کوئی آپ کو روحانیت آئے گی یا کوئی اس طرح کا فائدہ آپ سمجھیں، یہ ہے ان کی ذات کے ساتھ برکت حاصل کرنا۔ یا ان کے کسی استعمال شدہ چیز سے ان کے کپڑے لے لینا، کوئی بال لے لینا، کوئی اور چیزیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی ان کی ذات سے تبرک یا ان کے استعمال شدہ چیزوں سے تبرک، یہ شرک بن سکتا ہے۔ کب؟ جب انسان جو تبرک لینے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ جس چیز سے وہ تبرک لے رہا ہے، یہ برکت، یہ خیر اس کی اپنی طرف سے ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آئے کہ اس سے خیر، کہ خیر اسی سے نکلے گی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مستقل طور پر الگ سے، کہ وہ سمجھے کہ میں نے اس کو جب پھر ڈال لی ہے، یہ گلے میں لیا ہے، یا میں نے اس کا کپڑا پہن لیا ہے، اس کی بنیان پہن لی ہے، تو اب میرا تو بیڑا پار ہے، کیونکہ یہ بزرگوں نے کی ہے، بزرگ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں، تو بزرگوں کی بنیان میرے پاس ہے، تو مجھے ہر طرح کی خیر مل جائے گی کیونکہ بزرگ دے سکتے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، کیونکہ جو برکت دینے والا ہے بزرگ تھوڑی ہے، بزرگ کو تو اپنی اگر برکت، وہ واقعتاً بزرگ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ہے، جو برکت ہے وہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسے اللہ کا رسول کا فرمان ہے، والخیر کلہ فی یدیک، کہ ہر طرح کی خیر بلائی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اگر جو تبرک حاصل کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ برکت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، پھر یہ وضاحت یہ ہے کہ اگر جس چیز سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی اللہ کا رسول کی ذات سے یا آپ کی کسی چیز سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے بالوں سے، تو یہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کی ذات بابرکت ہے، جو چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، اور آپ کے کام بھی برکت تھے، صحابہ کرام آپ کی ذات سے بھی تبرک حاصل کیا کرتے تھے، اور جو آپ چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں ان سے برکت لیا کرتے تھے۔
اور اللہ کے رسول نے ان کو منع نہیں کیا اس کام سے۔ بعد میں سلف صالحین بھی جو آپ کی چیزیں باقی رہ گئی تھیں ان سے تبرک لیا کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے یا جو چیزیں آپ کے استعمال میں تھیں ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ دم کیا کرتی تھی جب آپ کو یعنی سخت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول کو، تو یعنی قرآن کی تلاوت سیدہ عائشہ کرتی ہیں، اور لیکن ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا لگاتی ہیں تاکہ برکت مل جائے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی برکت۔ ایسے ہی جو ہے وہ صحابہ کرام بھی آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے بالوں سے تبرک لیا کرتے تھے، اور آپ کے جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا تھا ایسے ہی آپ کے لعاب سے، آپ کے پسینے سے، تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے چہروں پر، اپنے جو ہے وہ جسم پر ملتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ درست ہے، جائز ہے، کیونکہ اگر یہ منع ہوتا تو آپ ان کو منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا رسول کی ذات اور جو آپ کی استعمال شدہ چیزیں ہیں ان سے برکت لی جا سکتی۔ ایک بات تو یہ کلیئر۔ اگر وہ اللہ کا رسول کی ذات نہیں ہے، کوئی اور نیک آدمی ہے، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، وہ چاہے پرانے زمانے کا ہو یا آج کا ہو، تو کوئی ایسی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے کسی سے برکت لیتا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے، کیونکہ ایسا منقول ہی نہیں ہے، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اب بالاتفاق صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ہستی جو ہے وہ ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے بھی اللہ کے رسول کے وفات کے بعد کسی نے ابوبکر صدیق سے یا عمر سے یا عثمان سے یا علی رضی اللہ عنہم کسی سے بھی جو ہے وہ یا اشرا مبشرہ میں سے تبرک حاصل نہیں کیا، نہ اہل بیت میں کسی انسان سے۔ اگر یہ کام ہوتا، درست ہوتا، تو وہ ہم سے پہلے کر چکے ہوتے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو میں بتا چکا ہوں پہلے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بذات ہی بابرکت ہے، کہ برکت دینے والا ہی یہ ہے، یہ بزرگ ہے، تو پھر تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ خیر وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کسی انسان کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ تو اب اس میں بھی اللہ کے رسول کی ذات میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے ہم جو ہے وہ کپڑے یا استعمال شدہ، آج کل ویسے کوئی چیز ہے بھی نہیں ان میں سے، تو یہ سارا جھوٹ فراڈ ہی ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے بال ہیں، یہ آپ کا فلاں ہے، یہ آپ کا فلاں ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہو اس وقت پرانے زمانے کی، تو وہ برکت دینے والا وہ اللہ کا رسول کو، یعنی جس جو استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ برکت حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ اسباب بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ دیگر نبیوں، دیگر کسی بھی ولی سے جائز نہیں ہے، اور اس کے یعنی سب سے پہلی بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے اور دیگر سے تبرک حاصل کرتے۔ اور ویسے بھی آپ کا اور یعنی اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دوسرے انسان کا مقابلہ، کمپیریزن ہے ہی نہیں برکت میں۔ کوئی ولی جس قدر مرضی ولی ہو، یعنی اپنی عبادت میں آگے ہو، وہ اللہ کے رسول کا مقام مرتبہ کو تھوڑی پہنچ سکتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے مقام مرتبہ تو کیا پہنچنا ہے، کسی بھی نبی کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس سے تبرک حاصل کرنا، برکت لینا تو بات کی بات ہے۔ اور ویسے بھی جو اس کی نیکی تقویٰ ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر حکم لگا رہے ہیں، تو کیا دل کے معاملے آپ جانتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ واقعتاً یہ ولی، یہ نیک آدمی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور آپ کو کیا علم ہے کہ وہ بندہ اسی نیکی تقوی پر فوت ہوگا؟ ممکن ہے کل کو نعوذ باللہ مرتد ہو جائے۔ تو جو عملوں کا اعتبار ہے وہ تو خاتمے کے حساب سے ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے ایسا کام نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول کے علاوہ، نہ آپ کی زندگی میں کسی شخص کے ساتھ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، اور نہ آپ کے فوت ہونے کے بعد۔ اگر یہ کام درست ہوتا تو وہ ضرور کرتے۔ تو اس لیے کسی بھی ولی کے، بزرگ کے، کوئی استعمال شدہ چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، برکت سمجھنا کہ یہ باعث خیر ہے، اس سے مجھے نفع ملے گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہاں تک امید ہے بات واضح ہے، سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کسی کا کوئی سوال ہو، اشکال ہو، کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو پوچھ لیں۔ جی سب کلیئر ہے، نہیں سر سوال نہیں، جزاک اللہ خیر۔
اچھا، آخری جو نقطہ ہے وہ ہے جو بدعتی عیدیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دو عیدیں جو ہے وہ رکھی ہیں. سالانہ سالانہ دو عیدیں ہیں اور ایک ہفتے کی عید ہے. تو تین عیدیں ہیں. جو ہفتے کی عید ہے وہ جمعہ والا دن ہے، جس کو یہ احادیث میں عید کہا گیا ہے. تو یہ ہر ہفتے یعنی آتا ہے. اور دو عیدیں جو ہیں وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں. تو عید ان کے علاوہ اور کوئی عید بنانا، اجتماعی تہوار بنانا، تو یہ درست نہیں ہے. یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. جیسے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ لا یشرع ان یتخذ المسلمون عیدا الا ما جاءت الشریعۃ باتخاذه عیدا، کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان کسی دن کو اپنے لیے عید کا دن بنائیں مگر اسی دن کو جس کے شریعت نے تعین کر دیا ہے. اور وہ تین دن ہیں، یعنی فطر کا دن، فطر یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور یوم الجمعہ. تو اس کے علاوہ جو ہے لوگوں نے جو دیگر عیدیں بنائی ہوئی ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہ ان کو مشروع قرار دیا ہے نہ جائز قرار دیا ہے. تو یہ دین میں ایک طرح کا اضافہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو چکا ہے. تو اس لیے اس میں اضافہ جو ہے وہ درست نہیں. ہر اضافہ دین میں وہ مردود اور باطل ہے اور وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. بعض جو ہے وہ علماء کرام نے جو لوگوں نے عیدیں بنائی ہیں نا، ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ دنوں کو یعنی عظمت والا سمجھتے ہیں، جو ان کی تعظیم ہے ان کی دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ شریعت میں ان کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے. جیسے لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں کوئی نماز کو خاص کر لیتے ہیں، یا روزے کو، یا زکوٰۃ کو، یا دیگر عبادت کو. اب رجب کے مہینے میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے سوائے یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اب حرمت والا مہینہ یہ صرف ایک تھوڑی ہے، اس کے علاوہ محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے. تو اس رجب کو خاص کرنے میں کوئی ایسی بات یعنی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس میں صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، یعنی پہلے جمعے کی رات. تو یہ سارا باطل ہے، جھوٹ ہے، کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے بعض عیدیں یا بعض دنوں کی عبادتیں یا ان کی عظمت ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں. تو بعض دن یا راتیں ایسی ہیں جس کی شریعت میں کچھ فضیلت ہے، لیکن مسلمان اس فضیلت کے علاوہ اور بہت سے الٹے کام اس میں کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں انہوں نے دین میں ایڈ کر لی ہیں جن کا سرے سے دین سے کوئی تعلق نہیں. اب جو شعبان کی، جو 15 شعبان کی رات ہے، تو اس میں یعنی اس کی فضیلت آتی ہے، کچھ احادیث میں اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کو یعنی رات کو مخصوص یعنی رکعات پڑھنا تہجد کے طور پر اور دن کو روزہ رکھنا، یہ اس طرح کے دیگر عبادات، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو جس کی جو فضیلت ثابت ہے اتنی ہی ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس دن کو کسی خاص کام کے لیے مخصوص کرنا ہے، بندگی کرنی ہے، تو اس کی الگ سے دلیل چاہیے. کوئی بھی بندگی ہے، عبادت ہے، عبادت جو ہے وہ بغیر دلیل کے جائز نہیں. تو اب یہ بھی ایسے ہی ہے. ایسے ہی کچھ یعنی انہوں نے دن خاص کر لیے ہیں، راتیں خاص کر لی ہیں جس میں کوئی مخصوص کام ہوئے ہیں. یعنی مثلا اس میں جیسے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے. اب یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ثابت ہے کتاب و سنت میں، لیکن یہ کب ہوا ہے، کس دن کو ہوا ہے، کس رات کو ہوا ہے، کوئی صحیح بلکہ ضعیف بھی نہیں ہے. کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں جس میں کسی رات کا دن کا تعین کیا گیا. تو اب اس میں ان راتوں میں، دنوں میں مخصوص عبادتیں کہ روزے رکھنا اور فلاں کر لینا، دن کو خاص کر لینا، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. کہ انسان جو ہے ان کی راتوں میں، دنوں میں چراغاں کرے، مسجدوں میں اکٹھ ہو اور پتہ نہیں کیا 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 کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں بہت سارے جو ان دنوں میں مشغول ہوتے ہیں، شیطان نے ان کو ایسے الٹے کاموں میں لگایا ہے کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں، جو سب کے ہیں متفقہ طور پر فرض ہے، لیکن یہ الٹے کام یہ لازمی کرتے ہیں. ایون کہ جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، وہ یہ کام لازمی کرتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کے رسول کی جو مثلا عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اب علماء کے ہاں وہ یہ تعین تک نہیں ہے کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، معین نہیں، بلکہ مہینے میں بھی اختلاف ہے
کہ مہینہ کون سا تھا؟ بعض نے بھی کہا کہ آپ رجب میں پیدا ہوئے ہیں، بعض نے رمضان کے ذکر کیا ہے، بعض نے کہا کہ ربیع الاول۔ تو اب جب مہینے میں اختلاف ہے تو انہوں نے مہینہ بھی خاص کر لیا، دن بھی خاص کر لیا، اس کی جو ہے وہ مخصوص جو ہے نا وہ عید منانا بھی شروع کر دی، بلکہ بعض علاقوں میں تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ کب شروع ہوئی آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ شیعوں نے شروع کی تھی۔ عبیدی شیعہ جو ہیں انہوں نے 4 ہجری میں یہ کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے یہ تعین کیا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ محفل میلاد کا اور دیگر کاموں کا آہستہ آہستہ پروان چڑھا آگے شروع ہوا۔ اب یہ ساری کی ساری کامیں جو ہیں بدعات ہیں، تو ان کاموں کو بڑھانا یہی آہستہ آہستہ انسان کو، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ شیطان یہ نہیں ہے وہ کسی کو بھی غلط کام پر لگائے گا تو ڈائریکٹ لگانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ وہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے کفر تک۔ اب میں آپ کو مثال دوں، اب جو نیک آدمی جو تہجد پڑھتا ہے تو کیا اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ فرض نماز چھوڑے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اب یہ تہجد پڑھتا ہے نا تو اس کو ایسا ایسا ورگلاتا ہے کہ یار تہجد کون سا ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج سویا رہ جا کل پڑھ لینا۔ تو ایسا ایسا اس کو تہجد سے پیچھے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ میں نے لگایا نا نماز نہ چھوڑنے پر کہ فجر کی نماز نہ پڑھنا یا ظہر کی نہ پڑھ، تو اس نے میری بات نہیں ماننی، لیکن یہ کام یہ کر لے گا۔ تو ایسا ایسا اس کو جو ہے اس میں جو ہے ورگلاتا ہے، پھر جب وہ اس کو اس میں فالو کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اگلا اسٹیپ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اب کسی اور اس کا آخری اسٹیپ کیا ہوتا ہے شیطان کا، وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے، ہر بندے کو اس کے حساب سے ڈوز دیتا ہے۔ جو نیکی تقوی والا ہے سب سے آگے ہے، اس کو آہستہ آہستہ آہستہ، جو پہلے ہی جو ہے وہ مثلاً فاسق و فاجر ہے اس کو یہ تو نہیں کہے گا نماز پڑھ، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو اگلی جو ہے کوئی اگلا کفر بتائے گا کہ اب یہ مسلمان کیوں رہ گیا ہے، ایسے ایسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ تو ایک کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی، مدارج السالکین، اس میں انہوں نے یعنی بڑی ہی عمدگی سے مراحل بیان کیے ہیں، تقریباً 7 کے قریب مراحل بیان کیے ہیں کہ کن مراحل سے گزر کر جو ہے شیطان آہستہ آہستہ لوگوں کو شرک تک، کفر تک اور بدعات کا مرتکب کرواتا ہے اور آہستہ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک یعنی وضاحتیں تھیں یعنی ان عملوں کی جو انسان کو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو امید ہے باتیں ساری واضح ہیں، کوئی اس میں کوئی قابل اشکال تو نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو ختم کریں اور پھر نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے یا کوئی پوچھنے والی بات ہے ضرور پوچھ۔ بارک اللہ۔ مدارج السالکین کتاب کا نام سر مطلب جی۔ ویسے اکثر ہم شاید آپ نے موبائل میں فوٹو کا کہا تھا کہ جو ہم تصویریں بناتے ہیں وہ بھی بنانا جائز نہیں ہے نا، کہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا حکم تھوڑا سا تفصیلی ہے، وہ الگ سے انشاءاللہ اس کے نا آخر ہم جب شروع کریں گے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ، تفصیل کے ساتھ جی آئے گی۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ تو جن صاحبہ نے ریکارڈنگ کی ہے نا یہ کائنڈلی مجھے ریکارڈنگ بھیج دے، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔